عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ سب صحابہ کے کام ہیں۔ آپ نے کبھی اونچی آمین بھی کہی ہے، کبھی آہستہ آمین بھی کہی ہے۔ تو ہم اس پر آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہوں۔ ہماری جماعت آ رہی تھی تو ایک جگہ نماز کے لیے رکے، مغرب کی نماز تھی، تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے کوئی اہل حدیث بھائی تھے، انہوں نے زور سے آمین کہی۔ سلام پھیرتے امام آکھنے لگا کڑا کتا بھوکے، کڑا کتا بھوکے۔ جب امام مسجد اتنے جاہل ہوں گے تو بیچاری عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی کوئی شیر دا پتر آئیوزا کیا سوراں نو کتے بھوک دی رہ جاندے، سوراں نو کتے بھوک دی رہ جاندے۔ مطلب دونوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے نبی نے اونچی آمین بھی کی ہے، آہستہ آمین بھی کی، رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی سنتوں کو پوری امتوں میں تقسیم کر دی۔ میرے نبی کے زمانے میں ایک اذان تھی جس میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ تو ہماری اذان ہے نا۔ ابو محذورہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایک اذان دیتے تھے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ کہتے تھے۔ مکے میں اذان ہوتی تھی۔ تو میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ اللہ اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جس کام کو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کیا اور چھوڑ دیا وہ بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ تو یہ اذان مجھے کہیں نہیں نظر آئی، نہ کہیں سنی۔ خیال آتا تھا یار اے اذان کدی نہیں سنی۔ ابھی میں جب موریتانیہ گیا، موریتانیہ، تو وہاں میں نے اذان سنی تو یہ اذان تھی 4 دفعہ۔ تو چونکہ فجر کا وقت تھا تو کبھی کبھی حرم شریف میں بھی تہجد کی نماز میں یہ اذان ہوتی ہے۔ میں نے سمجھا شاید یہ وہی تہجد والا قصہ ہے، لیکن جب ظہر کی اذان بھی ویسی ہوئی، عصر کی بھی ہوئی، مغرب کی بھی، پھر میں نے پوچھا، میں کہا یار اے تھوڑی اذان کیویں ایویں ہی ہے سارا سال ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہی اذان دیتے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے مالک، آج میری بات پر تو نے مہر لگا دی کہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھنا ہے۔ کوئی کہیں پر زندہ ہے، کوئی کہیں پر زندہ ہے، کوئی کہیں پر زندہ ہے، کوئی کہیں پر زندہ ہے۔ تو بھائیو امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہو۔ امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے ایک لشکر بھیجا یہودیوں کا علاقے پر حملہ کرنے، بنو قریظہ۔ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھے۔ اور نماز کا وقت پہلے ہی داخل ہو چکا تھا، انہوں کو روانہ کیا۔ بنو قریظہ رہتے تھے قباء سے آگے، یہ مسجد قباء ہے نا، اس سے بھی آگے رہتے تھے، ان کے ابھی کھنڈرات وہاں ہیں۔ نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو صحابہ نے تو وہ لشکر میں سے بعض وہ بھائی نماز پڑھو، نماز قضا ہو رہی۔ دوسروں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قضا کر دو، اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو۔ دوسروں نے کہا بھائی ہمیں یہ نہیں پتا، جو کہا ہے ویسے کریں گے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو صحابہ 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نے وہاں کھڑے ہو کے عصر پڑھی، ایک نے آگے جا کے قضا پڑھی۔ اگلے دن اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ اب دیکھو 2 بالکل اپوزٹ سمت ہیں، یا یہ غلط ہے یا یہ غلط، یا ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے اپنا معاملہ پیش کیا، اب خاموش رہے۔ خاموش رہنے، نبی کے خاموش رہنے کا مطلب تصدیق ہوتا ہے کہ تم نے بھی ٹھیک کیا ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ تو ہمیں سینہ کھلا رکھیں۔ تو بھائیو آپ سے گزارش ہے، اچھے اخلاق
کے ساتھ یہاں زندگی گزارو، اور مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، تعصب کا شکار نہ ہو، نفرتوں کا شکار نہ بنو، مسلم بن کے رہو۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو۔ پوری دنیا پھرا ہوں، جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے کہیں نہیں دیکھی، وہ ہندوستان اس کے ساتھ ملے ایک ہی ٹکڑا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اتنے، لیکن ہندوستان پاکستان میں نفرت کی انتہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی روٹس چونکہ وہیں سے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بطور مسلم زندگی گزارو، بس سب کو گلے سے لگانا